جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں جو مدنی مسجد کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں وزیر مملکت برائے داخلہ کا کہ اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش شروع کی. 2 میٹنگیں ہماری ہوئی، اور وہ پھر آج میں ان کو سن رہا تھا جو مدنی مسجد کی شہادت پہ وہ کچھ فرما رہے تھے، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ میں اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کروں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب کو اسلام آباد انتظامیہ نے غلط گائیڈ کیا. پہلے تو یہ بات ہوئی کہ ایک مدرسہ تھا، وہاں اس کو منتقل کرنے کی بات چلی، اور مولوی صاحب کو آمادہ کیا کہ مدرسہ منتقل ہو جائے، متبادل جگہ دی جائے، تو اس پر وہ تیار بھی ہو گئے اور پھر اس کو مدرسہ تعمیر کر کے دی. لیکن جہاں تک ہمارے معلومات ہے، مولوی صاحب بھی اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ مسجد شہید کیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے لوگوں نے بھی انتظامیہ سے رابطہ کیا. آخری رات تک 11-12 بجے تک انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم مسجد شہید نہیں کریں گے. اب یہ موقف دے رہے ہیں کہ جی یہ مسجد جو ہے یہ اوقاف کی ہے. مسجد اوقاف کی ہو، کسی شخص کی نجی زمین پر ہو، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. جب ایک دفعہ تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے، اس کو شہید نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے انہوں نے شاید غلط گائیڈ کیا کہ جی مولوی صاحب بھی راضی ہو گئے، مسجد بھی چونکہ اوقاف کی تھی تو اس لیے مسجد کو بھی شہید کیا گیا، اور پھر راتوں رات شہید کر کے پودے درخت لگا دیے گئے. تو یہ کم از کم ایک اسلامی ریاست میں، پاکستان میں یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہندوستان میں بابری مسجد پر ہندو حملہ کرتے ہیں، اس کو شہید کرتے ہیں، جج بھی ہندو ہیں اور جج فیصلے دیتے ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ کچھ ہوتا ہے، تو ہم آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں. یہاں پاکستان میں ملک بھر میں ہمارے مظاہرے رہے، جلسے جلوس ہندوستان کی ہم نے مذمت کی. اور اگر پاکستان وہ بھی اسلام آباد میں ریاست کے بالکل چھتری کے نیچے اگر اس طرح کا اقدام اٹھایا جائے گا تو یہ ناقابل برداشت ہوگا. لیکن منسٹر صاحب نے ایک اچھا راستہ بھی دیا، اور باہمی افہام و تفہیم سے 48 گھنٹے کی انہوں نے مہلت مانگی کہ وزیر داخلہ صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں، تو آ کے باہمی مشاورت سے پھر مسجد کو اثر نو تعمیر بھی کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ان سے جواب لیں. اس لیے جی ان سے آپ سنیں بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ ان کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں.